آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 19 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن پر قیامت والے دن لعنت برسائے گا وہ ظالم لوگ، کفار، مشرکین، مرتدین اور ملحدین، ان کے 3 جرم بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ ہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جن پر اللہ لعنت برسائے گا ان کے 3 بڑے جرم یہ ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نمبر 2 پر اس راستے سے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں یا اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 3 پر کہ وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کی بے بسی اور آخرت کے اندر ان کا حال کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اور نہ ہی ان کی کوئی اللہ کے مقابلے میں مدد کرے گا، اور نہ ہی پکڑنے میں اللہ کو وہ عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کیوں بڑھا دیا جائے گا؟ ایک تو وہ 3 جرم، اور دوسرا وہ کہ نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے نہ وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ مثلا آنکھیں تو تھیں، کان تو تھے، مگر ان آنکھوں سے اس کائنات کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے تھے، اس کے نظم و نسق کو نہیں دیکھتے تھے، اس کی ترتیب کو نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ جو جسم دیا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، ان کو یہ کائنات کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کوئی بنانے والا خدا ہے۔ اور دوسرا کہ قرآن جب آ گیا، میرا نبی نے قرآن پڑھا، اور میرے نبی کے غلام جب قرآن پڑھتے تھے تو اس قرآن کو وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اس لیے وہ نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے، اس لیے ان کے عذاب میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے، یعنی جو اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے ان کے سب وہ جھوٹ بہتان جو تھے وہ سب گم ہو گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، دنیا میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے خدا کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے لی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے یہ گمان اور اللہ پر جو بہتان اور جھوٹ باندھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور کوئی شک نہیں کہ وہی لوگ قیامت والے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وہی لوگ ہوں گے جن کا قیامت والے دن سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ قیامت والے دن نقصان سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے، اس کے لیے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے اعمال کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے گا کون نقصان سے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور جنہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، راجع رہے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جو لوگ اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور انکساری ہی کرتے رہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ نیک اعمال کرنے کے بعد ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ دنیا میں اس کا اجر مانگنا شروع کر دیا، وہ تو باطل ہو گیا، وہ تو ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ جو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہی کرتا رہے، جھکتا ہی رہے، ڈرتا ہی رہے۔ اس پر مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک انصاری نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا وقت آخر بالکل قریب ہے، تو اس نے آپ کے سامنے آپ کی تعریفی کلمات کہنے شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیا شان ہے کہ آپ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر آپ کی ایک عظمت اور شان تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفۃ الرسول کے نائب بنے اور امیر المؤمنین بنے، اور پھر آج اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے والا ہے، تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، کیا بات ہے آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا ہے میرے بھتیجے بس یہ دعا کرو، اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب برابر برابر چھوڑ دے، یعنی نہ ثواب نہ عذاب، میرے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر برابر ہی ہو جائیں، بس میں یہی امید رکھتا ہوں اور یہی خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی کر دے۔ یعنی وہ صحابی رسول جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بشارتیں ہیں، حضور نے جنت کی بشارت انہیں دنیا میں دی ہوئی، ان کے خوف کا، عاجزی، انکساری اور اللہ کے سامنے رجوع کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں تو اس سے بدرجہ عدم نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام علیکم۔